تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں سے صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں پڑتا ہے کہ بہت تکلیف ہو گئی، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلو، فلاں جگہ چلو، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تمام اللہ والوں نے، تمام اللہ کے نبیوں نے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کی برکت جانتے ہو کتنی تھی؟ ایوب علیہ السلام رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، اور رب تعالیٰ نے انہیں اپنی خوب نعمتوں سے نوازا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سینکڑوں خدام، سینکڑوں جانور، مال و دولت، انبار اور اولادوں کی کثرت سے رب تعالیٰ نے نوازا تھا۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر قسم کی ریل پہن تھی، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیتا ہے تو بیماری دے کر امتحان ضرور اپنے بندے کا لیتا ہے۔ اللہ مال دیتا ہے تو بندے کا مال لے کر بھی امتحان لیتا ہے، اولاد دیتا ہے تو کبھی اللہ اولاد لے کر بھی اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ آج ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں عطا فرمائی، بہت مال عطا فرمایا، ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا، جب آزمائش کا دور آیا تو زلزلے میں آپ کی اولاد، مویشی اور دیگر اموال سب کے سب ختم ہو گئے۔ ایسا زلزلہ آیا کہ جتنے جانور تھے، جتنا مال تھا، کام کا آ گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن آپ کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ جس طریقے سے آج ہمارا ذرہ برابر نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پورے محلے کیا پورے گاؤں میں بتاتے پھرتے کہ ارے ہمارا تو اتنا نقصان ہو گیا، ہمارا اتنا ہو گیا۔ ایک بات اور بتاؤں، آج جس طریقے سے اگر ہمارے پاس 1000 روپے ہے، اگر بہ جائے تو کھو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے کہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، اپنے بچوں پر غصہ گرمی کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے غصے میں لال تال رہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ مگر یہ دنیاوی مال کا گم ہو جانا یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے اس نقصان کے سامنے جو نمازیں تم چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ظہر کی نماز تم نے چھوڑ دی تو تمہیں فکر نہیں، عصر چھوٹ گئی تمہیں فکر نہیں، مغرب چھوٹ گئی، عشاء چھوٹ گئی، فجر میں سوتے رہے پڑے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دکھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیاوی مال اگر ہم تم سے اگر تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، گم ہو جائے تھوڑا مال، تو اتنی فکریں ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پریشانی برداشت نہیں ہوگی۔ مگر جس کے خاطر پریشان ہونا چاہیے، جو چیز ضروری ہے، یہ دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو چیز آخرت میں ضروری ہے وہ آخرت کا ہی سامان اصل سامان ہے۔ نماز اگر چھوٹ گئی تو اس کی فکر ہونا چاہیے، نہ کہ مال کی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کا مال تباہ برباد ہو گیا، زلزلے میں مویشی ساری چیزیں ختم ہو گئی، مگر آپ کی زبان پر کبھی شکوہ شکایت کبھی گلہ نہیں آیا، مولا ایسا کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا، شکایت کے کلمات نہیں تھے آپ کی زبان پہ، بلکہ آپ ایوب علیہ السلام یہی فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب تھا اسی نے لے لیا، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا، اس میں شکوے گلے کرنے کی کیا بات ہے۔ آپ دیکھو گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے سے انسان قابو میں نہیں رہتا، سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، اس کو بارہا سمجھائے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جس کی امانت تھی اس نے لے لی واپس، تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ یہی ایوب علیہ السلام جب ساری چیزیں تباہ برباد ہو گئی، سب چلی گئی، اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ یہی کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کا سامان تھا اللہ نے لے لیا، اللہ کی چیزیں تھی جس کی تھی اس نے لے لی، تو اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے، جس کی چیز ہے وہ تو لے ہی سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی جان کے متعلق امتحان لیا گیا تھا، آپ شدید بیمار بھی ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے جسم اطہر کا تمام گوشت سڑ گیا تھا اور آپ کے جسم پر سوائے ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ صبر و شکر کے ساتھ آپ نے کئی برس گزار دیے، اتنی تکلیف کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب آزمائش کا وقت ختم ہوا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، جسے سورہ سواد کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ نہانے کے لیے
پینے کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. اس کے بارے میں مفسرین امام خازن علیہ الرحمہ وغیرہ میں فرماتے ہیں یہ حکم پاتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا مبارک پاؤں زمین پر مارا. دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. ایوب علیہ السلام نے اس کا پانی پیا اور غسل فرمایا. اسی وقت آپ ایوب علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بیماری دینے والا ہے تو شفا یابی بھی وہی دینے والا ہے. اگر کوئی تکلیف میں اللہ مبتلا کرتا ہے اگر تم صبر کرو گے تو اللہ اس تکلیف کو دور کرنے والا ہی رب ہے. اس سے بڑا کوئی احکم الحاکمین نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں. اس سے بڑا کوئی مالک نہیں. اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. اس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے. ساری پریشانیوں کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اوپر مکمل بھروسہ اعتبار رکھیں اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگیں. اللہ ہی سب کو دینے والا ہے. اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تمام چیزوں کو ساری کائنات کو عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں کام کیسے ہوگا. ایک بار یاد کر لیا کریں جو کیڑا پتھر کے اندر بیٹھا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے. چرند و پرند ان کو اللہ غذائیں دیتا ہے. ساری دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غذا نہیں پہنچاتا ہے. اور ہم انسان کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا کے کام کاج کو لے کر اپنی ضروریات کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے چھوڑنے سے اسی میں بھلائی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رازوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے. دنیا میں اتنا نہ دوست, نہ بھائی, نہ ماں باپ, نہ بھائی بہن, عزیز و اقارب, اتنا ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہر انسان کی یہی سوچ رکھنا چاہیے. اگر ہم کوئی دنیاوی پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں, میرا دوست نہیں جانتا مگر میرا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ کس پریشانی میں الجھا ہوا ہے, اور ہم رب کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ میری پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا. تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ میرے بیان کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں.